اعتکاف کی 20 انتہائی ضروری مسائل۔ نمبر 1، جس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے اس میں 5 وقت نماز باجماعت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنی گھر کی کسی کمرہ کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس کمرہ سے بلا ضرورت باہر آنا مفسد اعتکاف ہوگا۔ نمبر 3، اعتکاف میں بے ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 4، اگر بولنے سے اپنے اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، اعتکاف میں بے ضرورت دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 6، پیشاب پاخانہ اور غسل خانہ جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ نمبر 7، اعتکاف کی حالت میں چپ بیٹھنا صحیح نہیں ہے، ہاں اگر ذکر کرتے کرتے تک جائے تو صحیح ہے۔ نمبر 8، اعتکاف کے لیے روزہ توڑنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، بیمار پرسی کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر اپنی ضرورت کے لیے گیا اور راستے میں مل گیا تو چلتے چلتے اس کی بیمار پرسی کرنا جائز ہے، مگر وہاں ٹھہرے گا نہیں۔ نمبر 10، اعتکاف کی نیت دل میں کافی ہے، اگر زبان سے بھی کہہ دیا تو بہتر ہے۔ نمبر 11، اعتکاف میں ہر آدمی بیٹھ سکتا ہے، لیکن نیک اور عبادت گزار آدمی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اعتکاف کا پورا حق ادا ہوگا۔ نمبر 12، اعتکاف میں موبائل فون پر کام چلانا اور زیادہ استعمال مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد انقطاع الی اللہ ہے۔ نمبر 13، ٹھنڈک کے لیے غسل کی نیت سے باہر جانا جائز نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو پیشاب سے فارغ ہو کر غسل خانہ میں 2-4 لوٹے بدن پر ڈال دو، لیکن وضو کے وقت سے زیادہ وقت نہ لے۔ نمبر 14، عورتیں کی بیماری یعنی حیض آ جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ روزہ بیماری یعنی حیض سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 15، چادر معتکف کی تنہائی و یکسوئی اور آرام وغیرہ کے لیے لگائی جاتی ہے، ورنہ اعتکاف ان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 16، معتکف جس اعتکاف گاہ میں اعتکاف کر رہا ہے اس تمام اعتکاف گاہ میں جس جگہ چاہے رہ سکتا ہے۔ نمبر 17، رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف گاہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئی تو اعتکاف مسنون نہ ہوگا۔ نمبر 18، بعض باتیں ہر حالت میں حرام ہے، لیکن حالت اعتکاف میں اور بھی سختی آئی ہے، مثلا غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑنا اور لڑانا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا، بہتان لگانا، کسی مسلمان کو ناحق ایذا یعنی تکلیف پہنچانا، کسی کی عیب تلاش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، تکبر اور غرور کی باتیں کرنا اور ریاکاری وغیرہ کرنا، ان سے اور اس قسم کی تمام باتوں سے خوب احتیاط رکھیں۔ نمبر 19، اگر احتلام ہو جائے تو آداب مسجد کی رعایت کرتے ہوئے تیمم کر کے باہر نکلے اور بہت جلد غسل کر کے واپس ہو جائے، اور اس احتلام کی وجہ سے اعتکاف اور روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، اور سونے کی حالت میں احتلام ہو جانا اور ریح یعنی ہوا خارج ہو جانا آداب مسجد کے خلاف نہیں۔ نمبر 20، اگر معتکف
پہلے سے باوضو ہے تو وضو علی الوضو کے لیے اس مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ اگر باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔